اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ثم الصلاة والسلام علی خلیفۃ اللہ وعلی آلہما واصحابہما اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قمر آیت نمبر 17۔ حاضرین محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں کہ ماہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ کے لیے ایک ایسا تحفہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم، مال، روح، اخلاق، سماج، جو مسائل انسان کو پیش آ سکتے ہیں ان سارے مسائل کو سدھارنے اور درست کرنے کے لیے ایک چھوٹے سے عرصے میں بہترین موقع عنایت کیا ہے، اور اس رمضان المبارک کو قرآن عظیم سے خاص تعلق ہے، خاص نسبت ہے، بلکہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن الی آخرہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو اب اس اعتبار سے رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جہاں انسانوں کو مہذب بناتا ہے، نفس کو پابند بناتا ہے اور عبادت کے لائق بناتا ہے، اس بات کی سعادت اور توفیق صلاحیت عطا کرتا ہے کہ بندہ کم وقت میں اللہ سے تقرب حاصل کرے، قرب حاصل کرے، تو یہ سب قرآن عظیم کی وجہ سے ہے۔ امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ السلام بڑے پیارے انداز میں قرآن کا انٹروڈیوس کراتے ہیں، تعارف۔ قرآن ہے کیا؟ قرآن عظیم ہے کیا؟ امامنا مہدی موعود علیہ السلام چھوٹے سے جملے میں پیاری سی بات، بہت بڑی بات بتاتے ہیں۔ قرآن عشق نامہ الہی ہے، اللہ سے عشق و محبت کرنے کا یہ مینیفیسٹو، دستور العمل، ایک کتابچہ، ایک ایسی کتاب جس سے انسان، تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد، مین مقصد، سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اللہ کا عشق، اللہ کی محبت کو حاصل کرے، اور حاصل کرنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائے۔ تو عشق کو حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک دستور العمل ہو، کوئی ایک نصاب ہو، تو وہ قرآن عظیم ہے، اور قرآن عظیم سے اسے ہی دلچسپی ہو سکتی ہے جو سچا مومن ہے، حقیقی مومن ہے۔ حاضرین محترم، ایک عام سی بات ہے، انسانی نیچر میں یہ اللہ تعالیٰ نے کوٹ کوٹ کر بھری ہے، انسان کی فطرت میں، جس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو سبجیکٹ جس کا ہوتا ہے وہ اس میں پورے طور پر انوالو ہونے کی کوشش کرتا ہے، سبجیکٹ کے تعلق سے پوری نالج گین کرنے کی کوشش کرتا ہے، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے مشقت بھی جھیلتا ہے، جاگتا بھی ہے، جاتا بھی ہے، آتا بھی ہے، خرچ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو ایک مومن بندے کا سبجیکٹ کیا ہونا چاہیے؟
اب ایک آرکیٹیکٹ ہے، اس کا اپنا ایک سبجیکٹ ہے، اس کی دلچسپی ہوتی ہے کہ عمارت کو حسین سے حسین بنائیں، سارے تقاضے پورے ہوں، کیا ریکوائرمنٹ ہیں عمارت میں، کیا ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ اب ایک ڈاکٹر ہے، اس کا اپنا سبجیکٹ ہے، اور اگر اس میں بھی وہ اسپیشلسٹ ہے تو جو سبجیکٹ کو چنا ہے اس کی گہرائیوں میں اتنا جاتا ہے کہ ساری کتابیں چھان لیتا ہے، آن لائن نیٹ پر دیکھ لیتا ہے، نئے نئے کیا ترقیات آ رہے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ تو سبجیکٹ سے اگر یوں سمجھیے کہ مجھے میتھمیٹک کی ABCD 1 2 بھی نہیں آتا، اور سامنے والا میتھمیٹک کا ایکسپرٹ ہے اور وہ مجھے بتا رہا ہے کہ 2 × 2 4 ہوتے ہیں، میری تو سر پہ سے چلے جائے گی، کیونکہ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ اگر سامنے والا ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہے، میری سطح پر آ کر، میری لیول پر آ کر بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، تو چونکہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ قرآن عظیم بھی ایمان والوں کا سبجیکٹ ہوتا ہے، جن کے پاس ایمان کی حرارت ہوتی ہے، جن کے پاس یہ سبجیکٹ قرار پاتا ہے، تو پھر وہ سبجیکٹ میں کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایک آیت شریفہ کہیں سن رہے ہیں تو اس کی تہ میں ڈوبنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک آیت شریفہ بیان کی جا رہی ہے تو انداز پیارا ہے، معنی مجھے معلوم نہیں، لیکن کوشش کروں گا کہ معلوم کروں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کیا پیارے انداز میں کہا گیا، معنی نہیں معلوم، لیکن میرا سبجیکٹ ہے کہ قرآن عظیم، تو سمجھنے کے لیے کوشش کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ تو دنیا میں جتنے فیلڈز ہیں، آپ دیکھ لیجئے کہ ہر فیلڈ میں آدمی کو جب دلچسپی ہوتی، ماں باپ بھی چاہتے ہیں کہ بچہ ایک سبجیکٹ کو سلیکٹ کرے، SSC انٹر کے بعد چاہتے ہیں کہ کوئی ایک سبجیکٹ سلیکٹ کرے، لیکن ایمان والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سب سے اہم سبجیکٹ کے تعلق سے بتائیں کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کام آنے والا ہے، اس میں دلچسپی پیدا ہو، اس میں انٹرسٹ پیدا ہو۔ تو کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب آدمی کے پاس ایمان ہو، اس سبجیکٹ سے دلچسپی ہو۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ معمول شریف تھا کہ کوئی وفد مختلف ممالک سے جب وفود آتے تھے، گروپس آتے تھے، مختلف مسائل کے تحت آتے تھے، ہر گروپ کا ایک الگ مسئلہ ہوتا تھا، اور اللہ کی طرف سے آپ کو بتا دیا جاتا تھا کہ یہ گروپ کا یہ مسئلہ ہے، آپ اس گروپ کے اس مسئلے کے تعلق سے قرآن حکیم کی آیات، سورتیں جو ہوتی تھی وہ بیان کر دیتے تھے۔ ویسے ہی خلیفۃ اللہ حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس جب کوئی آتے تو آپ سب سے پہلے کام کیا کرتے؟ بیان قرآن کا بیان کرتے تھے۔ تو یہ سبجیکٹ جس کو پسند ہوتا، جس کا یہ سبجیکٹ ہوتا، وہ کان دھرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آنے والوں کا بھی سبجیکٹ قرآن حکیم تھا، مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس بھی آنے والوں کا سبجیکٹ قرآن حکیم تھا، لیکن جن کا سبجیکٹ قرآن حکیم نہیں تھا، سب جانتے تھے کہ مالک یوم الدین کے معنی کیا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کے معنی کیا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم کے معنی کیا ہے، جانتے تھے، مادری زبان تھی، لیکن ان کا سبجیکٹ نہیں تھا، سب باتیں ان کے سر سے چلے جاتی تھی، اور وہ ان کے چڑ میں اضافہ کر دیتی تھی، ان کی عداوت میں، ان کی سرکشی میں اضافہ کر دیتی تھی۔ تو الغرض رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے، اللہ کے فضل و کرم سے، رسول و مہدی کے صدقے سے آپ کو اور ہم کو ایمان کی دولت، تصدیق کی دولت بے مانگے ملی ہے۔ تو اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے سرکل میں سب کو یہ جتانے کی کوشش کریں کہ بھائیو، اپنا سبجیکٹ، سب سے بڑا سبجیکٹ قرآن حکیم کو بناؤ۔ کیوں؟ اس کے اندر
ہماری زندگی اور زندگی کے بعد کے سارے مسائل ہیں۔ انسان کے جسم اور روح کے متعلق جتنے احکامات، تعلیمات اور تعلقات ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن حکیم کی اہمیت کو، افادیت کو، تعلیم کو سمجھنا چاہیے کہ اسی میں ہماری نجات ہے۔ قرآن حکیم کو ہم دستور حیات بناتے ہیں، قرآن حکیم کو ہم اپنا مرشد بناتے ہیں، قرآن حکیم کو ہم اپنا امام بناتے ہیں، اپنا گائیڈ بناتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ ہمیں نجات ملے گی۔ اگر ہم قرآنی تعلیمات سے روگردانی کریں گے، قرآنی تعلیمات سے منہ پھیر لیں گے، انجان ہو جائیں گے، تو پھر جیسے کہ پچھلی دور میں قومیں ہلاک ہوئی، نیست و نابود ہوئی، بے نام و نشان ہوئی، ہم بھی ویسے ہی ہلاک اور برباد ہوں گے۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم دل و جان سے، پوری توجہ کے ساتھ، پوری چاہت کے ساتھ قرآن حکیم کی تعلیمات کو جاننے کی، سننے کی، سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن حکیم کی سب سے پہلی اور بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس میں مومن اور وہ مومن جو اس کتاب پر پورا ایمان رکھتے ہیں، شک نہیں کرتے، ان کی ایک صفت بیان کی گئی ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت کرنے والی ہے، رہبری کرنے والی ہے، مرشد بننے والی ہے، امام بننے والی ہے۔ کیسے مومنین؟ صفات بیان کی گئی۔ چوتھی آیت شریفہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، ان متقی مومنین کے حق میں بھی یہ ہدایت دینے والی ہے جو ایمان لاتے ہیں اے پیارے حبیب آپ پر جو نازل کیا گیا۔ یہیں پر فل اسٹاپ نہیں لگایا گیا، بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ وَأُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے بھی جو نازل کیا گیا جسے فالو کرنا نہیں ہے لیکن اس پر بھی ایمان ہو تو وہی متقی ہیں، اور انہی کے لیے یہ کتاب سبجیکٹ بنتی ہے، انہی کے لیے یہ کتاب میں دلچسپی ہوتی ہے، وہی لوگ اس کتاب کو امام، مقتدا، مرشد بناتے ہیں۔ تو اس طرح یہ رمضان المبارک کے مہینے میں خاص طور پر اور اس کے بعد آگے بھی ہمیں اس بات کی جستجو اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر مسئلے کا حل اس کتاب میں تلاش کرے۔ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خود اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اس کتاب کے تعلق سے۔ کیا حکم دیتا ہے؟ سورہ زخرف آیت نمبر 44، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے میرے حبیب آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہو، بے شک آپ ہی سیدھے راستے پر ہو۔ تو اب اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن حکیم ایسا ہے، استمساک، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ تھامنا ہے۔ تھامنے کا مقصد پکڑ لینا نہیں ہے، چومنا نہیں ہے، اوپر اس مقام پر رکھنا نہیں ہے جہاں تک ہاتھ نہ پہنچے، بلکہ ایسے مضبوطی سے تھام لے کہ اس کتاب کے کل احکامات، کمپلیٹ رولز ریگولیشنز کو فالو کرنے کا ایمان رکھے۔ سب سے پہلے آمنت باللہ، پہلے ایمان ہو، اس کے بعد کوئی انسان سولانے مومن نہیں ہوتا، کمپلیٹ مومن نہیں ہوتا، لیکن ایمان کے اعتبار سے اسے پورے احکامات، پوری تعلیمات، پورے رولز اور ریگولیشنز کو ماننا پڑے گا، ایمان لانا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو ہی حکم دے رہے ہیں، فَاسْتَمْسِكْ، حکم دے رہے ہیں۔ تو لغت میں استمسک یستمسک استمساک کے معنی آتے ہیں پکڑے رہنا، تھامے رہنا، چھوڑنے کا نام نہیں لینا، پکڑ لے رہے۔ اب اس اعتبار سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو حکم دے رہا ہے، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے حبیب آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے،
اسے آپ مضبوطی سے ہمیشہ تھامے رہو، حالات کچھ بھی ہو، موقع کچھ بھی ہو، محل کچھ بھی ہو، مقام کچھ بھی ہو، زمان کچھ بھی ہو، مکان کچھ بھی ہو، لیکن تھامے رہو۔ آپ بے شک آپ صراط مستقیم پر ہیں، اگر تھامے ہیں تو مستقیم پر رہیں گے، چھوڑ دیں گے گاڑی ٹریک سے ہٹ جائے گی، نیچے آ جائیں گے، گر جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب یہ حکم ہے تو مطلب یہ ہے کہ یہ امت کے لیے حکم ہے۔ اے مسلمانوں، اے اہل قرآن، ہمیشہ قرآنی تعلیمات کو، قرآنی احکامات کو تھامے رہو، مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو۔ موقع ملا، نماز پڑھ لیے، تھوڑا ٹپ ٹاپ تھے، نماز نہیں پڑھ سکے، یہ نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، شادی ہو یا موت ہو، ہر حال میں نماز پڑھنا ہے۔ جب مقررہ وقت آتا ہے تو نماز پڑھنا ہے۔ سارے کام مقررہ وقت پر کیے جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے احکامات پر نہیں۔ ٹریفک کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں، رات کے 2-4 بجنے دو، کیوں؟ سی کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو انسان کے ہر بال پر 2 سی کیمرے لگا دیے ہیں۔ ساری ایکٹیویٹیز، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا دیکھنا بولنا، ساری چیزوں کو کوریج کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بتا رہے ہیں، زوم ان زوم کر کے بتا دینے والے ہیں۔ ایگزامپل کے لیے بتا دیے ہیں کہ کمپیوٹر کو ایجاد کر دیا گیا، یہاں پر سب کچھ آ گیا ہے۔ انسان دیکھ رہا ہے کہ محاسبہ، یہاں پر اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہوتی ہے، یہاں پر چالان کیسے لگایا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے دور میں بھی کہا تھا کہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ، راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایک واقعہ ہوا۔ ایک ٹپ ٹاپ آدمی، وائٹ کالر جاب کرنے والا، جا رہا تھا، چانس تھا، ایڈوانٹیج لے لیا۔ ایک بھاری اسمارٹ فون ٹیبل پر رکھ کر کسی نے بھول گیا، پلٹا، اس نے آہستگی سے لیا اور اتار لیا۔ جب وہ لیڈی پلٹ کر آئی، میرا اسمارٹ فون کہاں ہے دیکھنے لگی، تو لوگ اب سارے کے سارے ایئرپورٹ پر آنے والے، اب اندازہ لگائیے کہ سارے قانونی قواعد کو پار کر کے آئے ہیں، اسکیننگ کر کر آئے ہیں، غور طلب بات ہے۔ اب اس کے بعد وہ لیڈی اصرار کرتی ہے کہ یہیں رہنے والوں میں سے کسی نے لیا ہے، تو سی کیمرے کے فوٹیج کو ریوائنڈ کیا جاتا ہے۔ جب ریوائنڈ ہوتا ہے تو وہ اسمارٹ فون اٹھانے والے اسمارٹ کی فوٹو سامنے آ جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اسکرین پر ڈال دیا جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دنیا کی شرمندگی، رسوائی، ذلت کیسے ہوئی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن سارے بندوں کے سامنے سی کیمرے اوپن کر دیں گے، زوم اور زوم انزوم کر کر بتا دیں گے۔ تو بتائیے کہ آدمی، انسان یہاں پر دھوکہ دے سکتا ہے لیکن وہاں پر نہیں۔ تو اب اس اعتبار سے اندازہ لگائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب پاک کو حکم دے رہے ہیں کہ اے میرے حبیب، آپ مضبوطی سے آپ کی طرف جو چیز وحی کی گئی ہے تھامے رہو۔ انک علی صراط مستقیم، تو آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ اب اس اعتبار سے امت کا کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول کو حکم دیا جا رہا ہے لیکن یہ تعلیم ہے امت کے لیے۔ اس کے بعد قوم کے لیے کیا نصیحت ہے، امت محمدیہ کے لیے، اہل قرآن کے لیے کیا نصیحت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک دوسری جگہ، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن عظیم، یہ دستور حیات، یہ کتاب آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک زبردست نصیحت ہے، اور ان قریب ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس میں تمہارا حساب لیا جانے والا ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ میں تو کھلم کھلا بتا دیا گیا کہ یہ کتاب ایسی ہے جو نصیحت ہے، سارے مسائل کا حل اس میں بتا دیا گیا ہے۔ تو اب اس اعتبار سے رمضان المبارک کے مقدس
مہینے کو دیکھتے ہوئے، اور یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس سے ہم جائزہ لیں کہ کیا ہم قرآن حکیم کی تعلیمات سے استفادہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، گھر میں رواج ہے تلاوت قرآن کا، سماعت قرآن کا۔ وہ پروفیشنل تلاوت کی کوئی ضرورت اللہ تعالیٰ کو بھی نہیں ہے۔ 10,000 لے کر 1.25 پارہ پون گھنٹے کے اندر نان اسٹاپ راجدھانی ایکسپریس کی طرح پڑھے، نہیں، وہ تو دوہرے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ قرآن حکیم کو ٹھہر ٹھہر کر، سمجھ سمجھ کر، رک رک کر پڑھنا ہے، اور ایسا پڑھنا ہے یوں سمجھ لیجئے کہ باولی سے پانی نکال رہے ہیں تو ڈول خالی نہیں آئے، یہ چشمہ جاری ہو جائے۔ یہ جو چشمہ ہے اگر ان سے خطرات آتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ وہی قرآن حکیم کی تلاوت کا اثر قبول کر رہا ہے۔ اس لیے کہ حقیقی مومن، سچے مومن میں کیا تبدیلی آتی ہے، کیا چینجز آتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک آیت شریفہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سچے حقیقی پرفیکٹ مومن وہی ہوتے ہیں جب وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے کلیجے پھٹ جاتے ہیں، دل لرز جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کے گراف کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ کیسے بڑھتا ہے؟ بی پی کیسے بڑھتا ہے؟ آدمی اونٹنے سے، کڑنے سے، ڈپریشن میں آنے سے، زیادہ نمک کھا جانے کی وجہ سے اور دوسرے چیزوں کی وجہ سے بی پی آتا ہے، تو ہر چیز بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ اسی لیے امامنا مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی یہ فرماتے ہیں کہ الایمان، ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے۔ تو اب اس آیت شریفہ میں یہ بتا دیا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ سچے حقیقی مومن کون ہوتے ہیں؟ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھانے والی ہوتی ہے۔ تو ایمان کو بڑھانے کے لیے، ایمان کو اپنے مستحکم کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے تلاوت قرآن کرنا، سماعت قرآن کرنا، قرآنی تعلیمات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی تھی تو حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو جاتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے، آیات شریفہ کے معنی مطلب کو سمجھ لینے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے تھے۔ تو اب اس اعتبار سے ایک حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، دلوں پر بھی زنگ چڑھ جاتا ہے، جس طرح سے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ کسی میٹل پر کوئی چیز چڑھ جاتی ہے تو نکالنے کے لیے سادہ ہاتھ سے نہیں، سادہ پانی سے نہیں، بلکہ اسٹرانگ کیمیکل کو استعمال کرنا پڑتا ہے، اسٹرانگ چیز ہو، پاورفل ہو۔ تو اب اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ دلوں پر زنگ اسی طرح چڑھ جاتا ہے جس طرح کے لوہے پر چڑھ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، کیسے دلوں کے زنگ کو ہم دور کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ایک ہے قرآن عظیم کو سمجھ کر پڑھنا، خالی پڑھنا نہیں، رٹنا نہیں، سمجھ کر پڑھنا، اور دوسرا ہے موت کو کثرت سے یاد کرنا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جسے سب سے زیادہ قبول کیا گیا دنیا میں۔ آخرت کے عقیدے کو دیکھا جائے گا، اگر کسی نے مانا بھی ہے تو کہا کہ دیکھا جائے گا، آخرت بہت دور ہے، آخر میں ہے، دیکھا جائے گا۔ اور بہت ساروں نے تو آخرت یہ تو دل بہلانے کی باتیں ہیں، لیکن دہریے سے دہریا ہو جانے دیجئے، بے دین ہو جانے دیجئے، موت جیسے عقیدے کو کسی نے ٹھکرایا نہیں، ہمیشہ قبول کیا۔
اور یہ بھی بڑی افسوسناک بات ہے کہ سب سے زیادہ اگنور جس چیز کو کیا جاتا ہے وہ موت ہے. ماننے والے بھی نہ ماننے والے بھی سب اس کو اگنور کر دیتے ہیں. ابھی تو میری عمر کیا ہے, بہت جوان ہوں, دیکھا جائے گا فلاں فلاں. لیکن یہ موت, تو اب موت کو اگر آدمی کثرت سے یاد کرے گا تو پھر سمجھ لیجئے کہ اس کے دل کا زنگ دور ہو جائے گا. جب دل کا زنگ دور ہو جائے گا تو دل اللہ کا مسکن ہے, اس میں اللہ بس جائے گا. تو آدمی کو سب سے زیادہ اس حدیث شریف سے کہ قرآن حکیم کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے, موت کو کثرت سے یاد کرنا چاہیے. رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے, ہم اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیں کہ رمضان المبارک میں ٹی وی ٹوٹلی کلوزڈ, گھروں میں بند کرے, اللہ کے واسطے خدارا بند کر دے. یہ خرافات ایسے ہیں, وقت دکھتا نہیں. برائی کی وجہ سے آدمی جب برائی میں بیٹھتا ہے, برائی میں انوالو ہوتا ہے تو ٹیسٹ آتا ہے اور ٹائم کا اندازہ نہیں ہوتا. اور نیکی میں جب بیٹھتا ہے, تراویح کے 10 دگانے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو گنتا ہے 6 ہوا ہے, ابھی 4 باقی ہے. یہ انسانی کمزوری ہے. تھوڑی دیر اگر ذکر میں بیٹھتے ہیں تو چونٹیاں بھرنے لگ جاتی ہیں. یہ انسانی کمزوری ہے. اور ویسے ہی اگر 20 میں بیٹھے ہیں, 20 آورز بھی نکل جاتے ہیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا, ہر چیز پہ کنٹرول ہو جاتا ہے. تھوڑی دیر دیکھا جائے گا, ابھی یورین پاس کریں گے, تھوڑی دیر دیکھیں گے اور بعد میں پاس کریں گے, نماز قضا کر لیں گے. موت آئے بھی تو قضا کر لیں گے, موت کو بھی قضا کرنے کی کسی میں جرت اور جسارت ہے. تو یہ سمجھنا ہے آدمی آگے کی طرف جا رہا ہے, مرخت کی طرف جا رہا ہے. اس اعتبار سے تو آدمی غفلت کب دور ہوگی آدمی کی؟ قرآن حکیم کی تلاوت کرے گا, سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا, دنیا کا پتہ ہوگا کہ دنیا کتنی معمولی ہے, حقیر ہے, اور کتنی بودی ہے, ناپائیدار ہے. جو مقام اللہ تعالیٰ انسان کو دینے والے ہیں, نیک یا بد کو, وہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے, مضبوط ہے. وہاں کا عذاب بھی, وہاں کا ثواب بھی, وہاں کا مقام بھی, وہاں کا محل بھی, وہاں کا کھنڈر بھی, سب ہمیشہ رہنے والے ہیں. تو یہ آدمی اگر ریئلائز کر لے تو پھر قرآن حکیم کی طرف رجوع کرے گا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین, الہی پھر مسلمانوں میں پیدا ذوق قرآن کر دے, اسی میں ان کا جینا ہو, اسی میں ان کا مرنا ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآنی تعلیمات کے خلاف ہماری زندگی میں جو ایکٹیویٹیز ہیں, جو عمل ہے, جو فعل ہے, ان ساری چیزوں کو چھوڑنے کی ہمت, صلاحیت, طاقت عطا فرمائیں. رمضان المبارک سے کما حقہ ہم فیضیاب ہوں. رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو صحیح طور پر, پورے طور پر, اخلاص کے ساتھ, چاہت کے ساتھ, محبت کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرے, تاکہ اللہ تعالی ہم پر مہربان ہو, ہم سے راضی ہو, ہم سے خوش ہو جائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.